مکہ کے چاروں اور پہاڑوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو پانی شہر میں بھر جاتا۔ کعبہ کی دیوار اونچی نہ تھی، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ ہوتی ہے۔ ایک بار کی بات ہے، بہت زور کی باڑھ آئی، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، پانی کعبہ کے بھیتر پہنچ گیا، دیواریں پھٹ گئیں، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک سمسیا بن گئی۔ انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ اس کا عبادت گھر تھا، ان کی مورتیوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور دور سے لوگ ان کا طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کے کاروبار کو بڑھاوا ملتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اسی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا استھان پراپت ہوتا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور بڑا سمجھتے، کیونکہ یہ کعبہ کے پڑوسی تھے، سیوک اور رکشک تھے، اس سے سمبندھت وبھن پدوں پر آسین تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں صلاح کرنے لگے، کیا کیا جائے؟ کیا پرانی عمارت گرا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر یہ رائے ہو تو اس کا بیڑا کون اٹھائے، کون اسے گرائے، پھر کون اس کا نروان کرے؟ کعبہ اللہ کا سب سے پاک گھر ہے، وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں، کسی بھی سمے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، گرانے کے سوائے کوئی دوسرا اپائے نہ تھا۔ مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے بہت ہی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک سمسیا اور تھی، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بڑھیا سامان کیسے حاصل کیا جائے؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو اچھے ڈھنگ سے پتھر جوڑ سکے اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکے؟ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر میں جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو سمندر کے تٹ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر اچھے قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کی عمارتی سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر ملی، ترنت کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ خوشی سے سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر راجگیر بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے، اس بڑے کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا تو بولا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، لیکن آنگن میں کچھ کھمبے کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا باڑھ کے تھپیڑے سب سے سرکشت رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے نہ ماننے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ مکہ میں مصر کا ایک آدمی رہتا تھا، وہ قبطی نسل کا تھا، صلح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے اسے بھی بلایا گیا۔ قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے تاکہ ان کو ڈھانے میں ہر قبیلہ شریک ہو اور تعمیر کے شرے میں بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لیکن پھر کانپ اٹھے، شریر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پھر ہچکچاہٹ میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہہ کی دردشا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، فوج اور ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے دل کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس گھٹنا کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت اور بربادی کا بھیانک درشیہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ بھیبھیت ہو جاتے۔ لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں، نئے سرے سے بنانا تھا، اور نمازیں پڑھی گئیں، قربانیاں دی گئیں، دعائیں مانگی گئیں، ونتی اور پرارتھنائیں کی گئیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، ڈر سے اس کا شریر کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک کھمبا ڈھا دیا۔ ہر اور سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ انتظار میں تھے کہ دیکھیں ولید کی کیا گت ہوتی ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات بیت گئی، نئی صبح بھی ادے ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔
اس پر کوئی بھی مصیبت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بڑھی، دل کو اطمینان ہوا اور کعبہ کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک ہری چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدال ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئی اور چٹان ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا اس کام میں آگے آگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے مضبوط دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں پورب کی اور ایک کالا پتھر تھا، اور اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت برکت والا سمجھتے تھے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی پتھر سے شروع کرتے ہیں اور اسے چومتے بھی ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ سوبھاگیہ کسے پراپت ہو، کون اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس سوبھاگیہ سے ونچت رہنے کو تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سوبھاگیہ خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھوک ہوتی رہی، مت بھید بڑھتا گیا، حالت بگڑتے چلے گئے۔ بے دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر آپس میں کھل مل گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت اور بیر کی آگ سلگنے لگی۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔